بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل قدر پیارے بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں، آج کی اس نشست کے اندر ہم باعتبار ترتیب قرآن مقدس کی 16 نمبر کی صورت، جسے سورہ نحل کہا جاتا ہے، جس صورت کے اندر 16 رکوع، 128 آیات، 1845 الفاظ اور 7642 حروف ہیں، اس صورت سے متعلق کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ یہ صورت بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ کے زمانے کے آخری دور سے متعلق ہے، جس میں باری تعالیٰ کے ارشادات تخلیق کائنات سے متعلق اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں پر احسانات، باری تعالیٰ کی قدرت بہت ہی خوبصورت پیرائے کے اندر ذکر کی گئی کہ وہ اللہ جس نے زمین اور آسمان کی تخلیق فرمائی، جو بندوں پر بارشیں برساتا ہے، مختلف قسم کے پھل اور مختلف قسم کے میوے اور بے شمار سبزیاں انہیں عطا فرماتا ہے، جس برسات اور بادل کو دیکھ کر انہیں فرحت و شادمانی حاصل ہوتی ہے، وہ اللہ جو بندوں کو اولاد، پوتے پوتے، نواسے نواسی عطا فرماتا، بنین و حفدۃ ورزقکم من الطیبات، پاکیزہ روزی تمہیں عطا فرماتا ہے، دن اور رات کا آنا جانا، سورج چاند کا نکلنا، یہ سب اسی کے قبضے قدرت اور اسی کے اختیار میں ہے۔ تو جو اللہ اتنا طاقتور اور پورے نظام کائنات کو چلانے والا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ عبادت کا مستحق بھی وہی۔ لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں، جیسا کہ اس زمانے کے اندر کفار مکہ تھے، کہ ان تمام دلائل کے آنے کے باوجود بھی اللہ رب العزت کے ساتھ شرک کرتے تھے اور اللہ کی نافرمانی کے اندر مبتلا رہتے تھے، اور اپنے ہاتھوں سے تراشیدہ بتوں کی اور اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے ان مورتیوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ اللہ فرماتا افمن یخلق کمن لا یخلق افلا تذکرون، کہ وہ ذات جو پیدا کرنے والا ہے اور وہ ذات، وہ معبود جو کچھ پیدا نہیں کر سکتے، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ جن معبودوں کی یہ عبادت کر رہے ہیں، یہ تو پیدا شدہ ہیں، ان کی تو تخلیق کی گئی ہے، انہیں تو بنایا گیا ہے۔ ایک طرف وہ اللہ ہے جس نے تمہیں بنایا ہے، اور دوسری طرف جن بتوں کو تم نے بنایا ہے تم ان کی عبادت کرتے ہو۔ بھلا بتاؤ، عبادت کے مستحق وہ ذات ہے جس نے تمہیں اور تمام کائنات کو سجایا، سب کو پیدا فرمایا ہے، اور تم ہو کہ اس ذات کو چھوڑ کر ان معبودان باطلہ کی پرستش میں لگے ہوئے ہو۔ اموات، جو مردہ ہیں، غیر احیاء، جو زندہ نہیں ہے، وما یشعرون ایان یبعثون، جنہیں اس بات تک کا احساس نہیں ہے کہ جو انہیں پوج رہے ہیں، نہ انہیں پتا ہے کہ یہ کب دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ الہکم الہ واحد، تمہارا معبود ایک اللہ ہے، ایک خدا ہے، لہذا اسی کی عبادت کرو، اسی کو مانو، اسی کے اوپر ایمان لے آؤ۔ لیکن اس کے باوجود کفار مکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف قسم کے مطالبے پھر بھی کرتے رہتے کہ اگر آپ سچے رسول ہیں تو ہمارے اوپر عذاب نازل کر دیجئے، آپ اگر سچے رسول ہیں تو احد پہاڑ کو سونے جیسا بنا دیجئے، آپ سچے رسول ہیں تو مکہ کی ان سنگلاخ وادیوں کو خوبصورت ندیوں کے اندر تبدیل فرما دیجئے، ان ریگزاروں کو سبزہ زار کے اندر تبدیل فرما دیجئے۔ مختلف قسم کے مطالبے کرتے ہیں اور عذاب کی مطالبے بھی کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ، کہ اگر نافرمانی کی وجہ سے بندوں کی اللہ فوراً پکڑ کرنا شروع کر دے تو سرزمین پر ایک بھی جاندار باقی نہیں رہے گا۔ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، لیکن اللہ کے ہاں سے ایک وقت متعین طے شدہ ہے، اس وقت تک مہلت دے دی جاتی ہے۔ اذا جاء اجلهم، اور جب وہ میعاد آ جاتی ہے، وہ وقت آ جاتا ہے، لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، تو پھر ایک گھڑی بھی نہ تو تاخیر ہوتی ہے اور نہ تعجیل ہوتی ہے۔
پھر اللہ نے مزید انہیں دھمکایا اور ڈرایا اور اپنے عذاب شدید کی طرف انہیں توجہ دلائی ہے کہ افامن الذین مکروا السیئات ان یخسف اللہ بهم الارض او یأتیہم العذاب من حیث لا یشعرون، کہ وہ لوگ جو خفیہ سازشیں رچ رہے ہیں، جو بدی کے لیے سازشیں رچ رہے ہیں، ایمان والوں کے خلاف پلاننگ تیار کر رہے ہیں، کیا وہ بے خوف ہو گئے اس بات سے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے اوپر عذاب نازل فرما دے؟ ان یخسف اللہ بهم الارض، یا تو زمین میں دھسا دے، او یأتیہم العذاب من حیث لا یشعرون، یا ایسی جگہ سے عذاب بھیجے جہاں سے انہیں عذاب کا پتہ بھی نہ چلے، او یأخذہم فی تقلبہم، یا انہیں چلتے پھرتے اللہ پکڑ لے، او یأخذہم علی تخوف، یا اللہ ڈرا دھمکانے کے بعد ان کی پکڑ فرما لے۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، ہر طریقے سے قادر ہے۔ تم سے پہلے بھی دیکھو کیسے ظالم اور جابر اور ایمان والوں کو ستانے والے تھے۔ فخسفنا به وبداره الارض، کسی کو اللہ نے زمین میں دھسا دیا۔ فمنهم من ارسلنا علیہ حاصبا، کہیں اللہ فرماتا ہے کہ کسی کے اوپر آندھی اور طوفان بھیجے گئے، کسی کے اوپر چیخ بھیجی گئی، کسی کو زمین میں دھسایا گیا، کسی کو غرق کر دیا گیا۔ مختلف طریقوں سے اللہ نے ان نافرمانوں کی پکڑ فرمائی ہے۔ لہذا اگر وقتی طور پر اللہ کی پکڑ نہیں آ رہی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے راضی ہے، بلکہ یہ اللہ کی ڈھیل ہے جو معین میعاد تک تمہیں عطا فرمائی گئی۔ اس میں جہاں نافرمانوں کے لیے اللہ کے غصے کو ظاہر کیا گیا ہے، وہیں ایمان والوں کے لیے تسلی بھی ہے کہ خاص کر جب تمہارے اوپر سخت ترین حالات آ جائیں تو اس موقع پر تم مایوس نہ ہو جانا کہ اللہ ان ظالموں کی، ان کافروں کی پکڑ کیوں نہیں فرما رہا۔ اللہ کی ڈھیل ہے جو ایک معین مدت تک دی جاتی ہے، اور پھر جب اللہ پکڑ کرتا ہے تو ایسے لوگوں کو عبرت کا سامان بنا دیا کرتا ہے۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ تم اپنے ایمان پر پختہ رہو، ایمان پر مضبوط رہو، اپنے ایمان کے لیے سب کچھ نچھاور کرنے کے لیے اور قربان کرنے کے لیے تیار رہو۔ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دنیا میں بھی نوازے گا اور اخروی اعتبار سے بھی سرخروئی تمہیں حاصل ہوگی۔ چنانچہ اس صورت کے اندر وہ آیت بھی ہے والذین ہاجروا من بعد ما فتنوا، اور وہ یہ آیت اصحاب ہجرت الی الحبشہ والوں کے لیے ہیں کہ جو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والے 80 افراد مسلمان، جس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول کی چہیتی بیٹی جو حضرت عثمان کے نکاح میں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بھی دیگر صحابہ کرام تھے۔ یہ 80 حضرات پر صحابہ کا قافلہ مشتمل جنہوں نے پہلی ہجرت حبشہ کی جانب فرمائی۔ ان کی تعریف کی گئی کہ وہ لوگ جن لوگوں نے ظلم سہنے کے بعد، والذین ہاجروا من بعد ما ظلموا، جن لوگوں نے ظلم سہنے کے بعد ہجرت کی کہ ظلم سہتے رہے اور آخر میں حالات اتنے آ گئے کہ اپنا وطن بھی چھوڑنا پڑا، تو وطن چھوڑنے کے لیے بھی تیار ہو گئے ایمان کے بچانے کے لیے۔ اللہ فرماتا ہے لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، ہم انہیں اس دنیا کے اندر بھی شاندار ٹھکانہ عطا فرمائیں گے، وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، اور آخرت کا بدلہ اور آخرت کا صلہ اور آخرت کا ثواب تو بہت زیادہ بڑھ کر ہے جو انہیں عطا فرمائے جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی مہاجرین میں سے کسی کو اگر مال غنیمت مہیا فرماتے تو آپ فرماتے تھے کہ یہ وہ دنیاوی نعمت ہے جو اللہ نے تمہیں یہاں عطا فرمائی ہے، اور اخروی ثواب تمہیں اس سے بھی بڑھ کر کل قیامت کے دن عطا فرمائے جائے گا۔ ہاں بعض مرتبہ اتنے سخت ترین حالات آ جاتے ہیں، اس انسان کو اتنا زد و کوب کر دیا جاتا ہے اور اذیت میں مبتلا کر دیا جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ زبان سے نازیبہ کلمات کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اسے بھی اس صورت کے اندر بیان کیا گیا من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان ولکن من شرح بالکفر صدرا فعلیہم غضب من اللہ ولہم عذاب عظیم۔ خلاصہ یہ ہے کہ جو شخص صریح طور پر کفر کرنے والا ہو اور اس کے دل کے اندر کفر رچ اور بس گیا ہو، ایسے لوگ اللہ کے غضب کے مستحق ہیں اور عذاب علیم کے مستحق ہیں۔ ہاں وہ حضرات کہ جنہیں مجبور کر دیا جائے کلمہ کفر کہنے کے اوپر،
کلمہ شرک کے کہنے کے اوپر اور ان کا دل مطمئن ہے لیکن زبان سے وہ اس طرح کا کلمہ کہہ لیتے ہیں تو اللہ ایسے لوگوں کی پکڑ نہیں فرمائے. چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ اس کا مصداق حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے کہ جب انہیں انتہائی درجے زد و کوب کیا گیا، ظلم و ستم کی انتہا کر دی گئی، تو انہوں نے زبان سے کچھ ایسے جملے کہہ دیے تھے کہ جو بظاہر کفار مکہ کے بتوں کی تعریف پر مشتمل تھے، لیکن بعد میں اللہ کے رسول کی خدمت میں روتے ہوئے آئے کہ اللہ کے نبی، مجھے بہت ستایا گیا اور مجبور کیا گیا جس کے نتیجے میں اس طرح کے جملے میری زبان سے نکل گئے ہیں. تو اس موقع پر اللہ نے یہ آیت نازل فرما دی کہ حالت اکراہ کے اندر اگر کوئی شخص ایسا جملہ کہہ لیتا ہے تو اللہ کی جانب سے وہ معاف قرار دیا گیا ہے، اس کی پکڑ نہیں کی جائے. اور علماء نے اس مسئلے کی وضاحت فرمائی ہے کہ ایسے حالات میں کہ کہیں معلومہ بھیڑ اکٹھی ہو گئی اور ظلم و تشدد کر رہی ہے اور کلمہ کفر کے اوپر مجبور کر رہی ہے، آدمی مضطر ہو چکا ہے، اضطراری کیفیت پیدا ہو چکی ہے، اسے دونوں طرح کے اختیار ہیں. چاہے تو کلمہ کفر زبان سے ادا کر سکتا ہے، ہاں دل میں ایمان اور اسلام باقی رہنا چاہیے، پختہ یقین مضبوط ہونا چاہیے، اور چاہے تو وہ کلمہ کفر نہ کہہ کر اس پر جمع رہے اور اسی حالت میں اس کی شہادت واقع ہو جائے. اس کی بھی اجازت ہے اور اس کے بھی مختلف درجات ہیں جو اللہ کی جانب سے عطا فرمائی جاتی. چنانچہ اس کے ذیل میں علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ درد انگیز اور ایمانی ولولے والا واقعہ بیان فرمایا ہے جو اس وقت حالات میں ہم تمام ایمان والوں کے لیے ایک عبرت اور کھلی نصیحت ہے کہ جس وقت مسیلمہ کذاب نے انہیں قید کر لیا، اپنی گرفت میں لے لیا، تو ان سے سوال کرنے لگا کہ بتاؤ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا وہ اللہ کے نبی ہیں جو ہماری طرف بھیجے گئے ہیں، اور آپ جو بات بھی کہتے ہیں وہ صداقت پر مشتمل ہوتی ہے، حقیقت پر مبنی ہوتی ہے، ہم اسے دل و جان سے مانتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں. تو مسیلمہ جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا وہ کہنے لگا کہ میرے بارے میں کیا کہتے ہو، میں بھی تو نبی اللہ ہوں. اور آپ نے صاف فرمایا کہ تو جھوٹا ہے، تو نبی اللہ نہیں ہے، میں تیرے بارے میں کچھ نہیں کہتا. چنانچہ اس نے مجبور کیا اس بات کے اوپر کہ وہ اللہ کے نبی کی رسالت کا انکار کر کے اسے نبی مان لے. لیکن جب آپ نہیں مان رہے تو اس نے پہلے جسم کا ایک عضو کاٹا، پھر مجبور کیا دوسرا عضو، تیسرا عضو، ایسے ہی ان کے جسم کا عضو کاٹتا جاتا رہا، اور جب تک ان کی زبان میں جان رہی اس وقت تک ان کی زبان سے یہی نکلتا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، حتیٰ کہ اسی حال میں انہوں نے اپنی جان اللہ رب العزت کے سپرد کر دی، شہادت کی موت واقع ہوئی. ایسے ہی عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب عیسائی بادشاہ نے مسلمانوں کے چند افراد کو اپنے قبضے میں لے لیا اور ان کے سردار عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے زمانے کا واقعہ ہے، تو اس نے چاہا کسی بھی طریقے سے ان مسلمانوں کو ان کے دین سے پھیر دوں اور عیسائی مذہب اختیار کرنے پر انہیں مجبور کر دوں. چنانچہ اس کے لیے مختلف قسم کے لالچ دیے گئے، حتیٰ کہ عبداللہ ابن حذافہ جو امیر تھے اس ٹکڑی کے، اس فوج کے حصے کے، ان سے کہا گیا کہ میں اپنی بیٹی شہزادی سے تمہارا نکاح کر دوں گا، تمہیں بلند مقام عطا فرماؤں گا، حکومت کے اندر حصہ بھی تمہیں مل جائے گا، بس شرط یہ ہے کہ کسی بھی طریقے سے تم ایمان سے پھر جاؤ اور ہمارا مذہب قبول کر لو. عبداللہ ابن حذافہ فرماتے ہیں کہ اگر پوری حکومت بھی تو میرے قدموں پر نچھاور کر دے پھر بھی میں اپنے اس دین کو، دین اسلام کو چھوڑنے والا نہیں. اس نے دیکھا کہ لالچ سے بات نہیں بن رہی تو فرمایا کہ انہیں زدوکوب کیا جائے. چنانچہ عیسائی فوج کے وہ بدقماش لوگ آتے، نیزے اور انیاں آپ کے جسموں کے اوپر چبھوتے، حتیٰ کہ ان سے خون بھی رسنا شروع ہو گیا. جب بادشاہ نے دیکھا کہ یہ اب بھی اپنے مذہب کو نہیں چھوڑ رہے تو پھر حکم دیا کہ تیل تیار کیا جائے، کھولتا ہوا تیل تیار کیا گیا، ان کے سامنے ہی ایک صحابی کو اس میں ڈال دیا گیا،
ان کی شہادت اسی میں واقع ہوئی، اللہ ان سے راضی ہو، وہ اللہ سے راضی ہو، کہ صرف ہڈیاں ہڈیاں نظر آ رہی تھی، اور پھر کہا کہ اگر تم اپنے مذہب سے نہیں پھرتے ہو تو تمہارے ساتھ بھی یہی معاملہ کیا جائے۔ قربان جائیے عبداللہ بن حذافہ کی شجاعت اور بہادری اور اس ایمان کی پختگی کے اوپر کہ جب ان کی مزید تیاری کی جانے لگی انہیں ڈالنے کی، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ تو بادشاہ پر امید ہونے لگا کہ شاید یہ اب موت کے خوف ان کے اوپر مسلط ہے، ڈر رہے ہیں۔ فرمایا کہ انہیں نیچے اتارا جائے، اور کہا کیا تم کیوں رو رہے ہو؟ میں تو چھوڑنے کے تیار ہوں، بس میری یہ شرط ہے۔ فرمایا کہ میں موت کے خوف سے نہیں رو رہا ہوں، بلکہ رونا تو اس بات پر ہے کہ میرے پاس صرف ایک جان ہے اس جسم میں، اگر میرے ایک ایک روئے کے اندر ایک ایک جان ہوتی تو کاش آج میں وہ بھی اسلام کی خاطر اس طریقے سے قربان کر دیتا۔ جب بادشاہ نے یہ یقین دیکھا تو پھر ایک اور آخری حربہ یہ بھی استعمال کیا کہ ان سب کو مقید کر دیا اور کھانے کے لیے کچھ نہیں دیا۔ جب چند دن اسی حالت میں گزر جاتے ہیں تو آخر میں شراب اور خنزیر کا گوشت پیش کیا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ عنہ اس کی طرف رخ بھی نہیں فرماتے، اور ارشاد فرماتے ہیں کہ اگرچہ حالت اضطرار کے اندر مذہبی طور پر گنجائش ہے کہ میں اسے استعمال کر لوں، لیکن میں تم لوگوں کو خوش ہونے کا موقع نہیں دوں گا، میں اسے استعمال نہیں کروں۔ جب بادشاہ نے یہ دیکھا کہ کسی بھی حال میں چھٹکارا نہیں ہو رہا اور یہ اپنے مذہب سے بیزار نہیں ہو رہے، تو پھر اس نے چھوڑنے کا فیصلہ کیا اس شرط کے ساتھ کہ تم میری پیشانی پر بوسہ دے دو، میں تمہیں اور تمام مسلمانوں کو چھوڑ دوں گا۔ چنانچہ تمام مسلمانوں کی خاطر آپ نے کوئی ناجائز بات تھی نہیں، اس بات کو قبول فرما لیا، آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کے وہاں سے چھوڑ دیا گیا۔ آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، پورا قصہ سنایا۔ حضرت عمر اس قدر خوش ہوئے، آپ نے فرمایا کہ تم زیادہ مستحق ہو کہ ہم تمہاری پیشانی کو چومیں، اور حضرت عمر نے سب سے پہلے بڑھ کر آپ کی پیشانی کو چوما، اور جو وہاں صحابہ کا مجمع تھا انہوں نے بھی آپ کی پیشانی کو چوما۔ تو غرض یہ کہ اس طریقے سے ہمیں ہدایت دی گئی ہے کہ ہم اپنے ایمان کو مضبوط کریں، اللہ کی ذات پر یقین اور اعتماد توکل اس قدر ہو کہ ہم وقت اللہ رب العزت تمام چیزوں پر قادر ہے، اسی کی عبادت ہمیں کرنی ہے، یہ چیز ہمیں مستحضر رہنی چاہیے۔ اب رہی یہ بات کہ اس سورت کا نام سورہ نحل کس مناسبت سے ہے، تو اس سورت کی ایک آیت کا جزو ہے وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، اس کی مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ نحل رکھا گیا ہے، اور اس نحل کے معنی آتے ہیں شہد کی مکھی کے، اور اس کے اندر بیان کیا گیا کہ اللہ رب العزت نے شہد کی مکھی کی طرف یہ بات ودیعت کی، یہ بات اس کے دل میں ڈال دی ہے کہ وہ مختلف زمین کے خطوں اور علاقوں میں پھرتی ہے، مختلف پھولوں سے رس چوستی ہے، اور جگہ جگہ اپنے چھتے بناتی ہے، کہیں عمارتوں پر، کہیں پہاڑوں کے اوپر، کہیں انسان کے رہنے کے مقامات پر، کہیں درختوں پر، اور اتنے شاندار کاریگری سے وہ اس چیز کو بناتی ہے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ ایک منظم فوج ہے جو اس کی خدمت کے اوپر لگی ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر مکھی کی عمر 40 دن ہوتی ہے سوائے شہد کی مکھی کے، کہ اس کی عمر اس سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ اور کیا اللہ کا نظام ہے کہ اپنے اس چھتے سے نکل کر چلتی ہے اور نامعلوم کتنے کلومیٹر کا سفر طے کرتی ہے، اور لیکن واپس پھر اپنے اسی چھتے پر آ جاتی ہے، اس میں شہد بناتی ہے، اس میں موم بھی تیار ہوتا ہے، باضابطہ ان کے ہاں ایک رانی مکھی ہوتی ہے جو اس کی امیر ہوتی ہے، یعنی جس طریقے سے کوئی بادشاہی نظام چلا کرتا ہے ایسا ہی ان کا نظام ہوا کرتا ہے۔ تو اللہ نے اپنی قدرت کاملہ کو دکھایا ہے کہ اس چھوٹی سی مکھی کو دیکھو، اللہ نے اپنی قدرت اور اختیار سے کیسی سمجھ عطا فرمائی ہے کہ کس طریقے سے یہ اس غذا مہیا کرتی ہے، اور پھر یہ انسانوں کے لیے غذا کا کام دیتا ہے۔ بلکہ حدیث پاک کے اندر تو آتا ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے پاس 2 شفا والی چیزیں ہیں، ایک قرآن مقدس ہے اور دوسرے شہد ہے، ان دونوں کو نہ چھوڑنا۔ ایک اور موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا شہد کی فضیلت کے تعلق سے کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جن کے اندر اللہ نے شفا رکھی ہے، حجامہ لگوانا، جسے پچھنا لگوانا بھی کہتے ہیں،
دوسرے شہد، اور تیسرے دغوانا یعنی داغ دینا. لیکن آپ نے فرمایا کہ میں اپنی امت کو اس سے منع کرتا ہوں کہ داغ کر جو زخم کو بھرا کرتے تھے، فرمایا کہ یہ مناسب نہیں ہے. ایسے ہی ایک اور ابن ماجہ کی روایت میں آتا ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ہر مہینے صبح کو 3 دن شہد استعمال کر لے وہ بڑی سے بڑی بیماری سے محفوظ رہے گا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک فرمان علامہ ابن جریر رحمہ اللہ نے عجیب و غریب نقل فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص قرآن مقدس کی کسی آیت کو کسی رقعے پر لکھ کر اسے بارش کے پانی سے دھو لے، یعنی اس پانی کو جمع کر لے، اس کے اندر رقعہ اس میں پڑا ہوا ہو، اور اپنی اہلیہ سے پیسے ان کی اجازت سے لے کر شہد خریدے اور ان دونوں کو استعمال کرے، تو امید ہے کہ اسے بڑی بڑی یا چھوٹی جیسی بھی بیماریاں ہیں، ہر بیماری سے جلد شفا یابی مل جائے گی. بلکہ صحیح روایت کے اندر تو یہ واقعہ بھی نقل کیا گیا کہ ایک صاحب اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ اللہ کے رسول، میرے بھائی کے پیٹ میں بہت شدید تکلیف ہے. آپ نے فرمایا کہ اسے شہد چٹاؤ. تھوڑی دیر کے بعد پھر آئے کہ اللہ کے رسول شفا نہیں ہوئی. آپ نے فرمایا کہ پھر شہد چٹاؤ. تیسری مرتبہ پھر آئے کہ اللہ کے رسول شفا نہیں ہوئی. آپ نے فرمایا کہ اللہ نے سچ کہا ہے، تیرے بھائی کے پیٹ نے ہی تکذیب کی ہے، پھر اسے شہد پلاؤ، اس سے شفا یابی ہوگی. چنانچہ تیسری مرتبہ جب شہد پھر پلایا گیا تو اللہ نے صحت نصیب فرمائی. اگرچہ اطباء اور علماء حدیث نے اس کی وضاحت یوں کی ہے کہ فضلہ پیٹ میں زیادہ جمع ہو گیا تھا، اس لیے جب 3 مرتبہ یعنی کثرت سے شہد استعمال ہو گیا تو وہ تمام گندگی باہر آ گئی، اس لیے مکمل صحت ہو گئی. بہرحال یہ ہے کہ حکیم یا ڈاکٹرز کی رائے کے مطابق ہی اس چیز کو مشورے سے استعمال کیا جائے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ کوئی دوسری بیماری اس کے پیدا ہونے کا ذریعہ بن جائے. امید تو یہ کہ ایسا نہیں ہوگا، اللہ نے جب شفا رکھی ہے. لیکن پھر بھی قرآن و حدیث کی صراحت یہی ہے کہ جو آدمی جس چیز کا ماہر ہے اس سے مشورے کے بعد ہی اس چیز کو استعمال کیا جائے. آخری چیز اس سورت کی قرآن مقدس کی وہ آیت ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، جو تقریباً ہر جمعے کے خطبے میں تلاوت کی جاتی ہے. اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ جامع ترین آیت اس آیت کو کہا. بلکہ اقسم ابن سیفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں میں جیسے ہی یہ آیت پڑھی ہے فوراً آپ نے اسلام قبول کیا، اور نہ صرف آپ نے اسلام قبول کیا بلکہ پورے قبیلے کو دعوت دی کہ تم لوگ اسلام قبول کر لو، ایسا نہ ہو کہ تم سے پہلے لوگ اس نیکی کو حاصل کرنے والے بن جائیں. تو پورے قبیلے نے بھی اس اسلام کو قبول کیا صرف اس آیت کو سن کر. ایسے عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ کہ اللہ کے رسول پر جب یہ آیت اتری اور آپ نے عثمان بن مظعون کو سنائی جو ابھی اسلام قبول نہیں کیا، کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے اس آیت کو سنا ہے اسلام میرے دل کے اندر گھر کر گیا. اس آیت میں اللہ یہی حکم دیتا ہے کہ تم عدل سے کام لو، احسان، اچھائی اور حسن سلوک، لوگوں کے ساتھ رواداری کا معاملہ رکھو، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے والے بنو، بے حیائی کی باتوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، اللہ کی نافرمانی والے کاموں کو انجام نہ دو، سرکشی اور طغیانی اختیار نہ کرو. یہ نصیحت ہے جو اللہ کی جانب سے تمہیں عطا فرمائی گئی. باری تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے.